بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو سرفراز ہوتے ہی اسلام کی دعوت لوگوں کو دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرداً اور لوگوں کے اجتماعات میں اللہ کے دین کی دعوت دی، مگر ابتدا میں بہت تھوڑے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن حالات میں دین اسلام کی تبلیغ کا کام کیا وہ بہت ہی مشکل حالات تھے۔ لوگوں میں شرک اور بت پرستی بہت زیادہ تھی، بتوں کے خلاف ایک بات بھی سننے کے لیے آمادہ نہ تھے، تعصب اور قبیلہ پرستی عام تھی، کسی غیر قوم کی بدتری اور غلبے اور بلندی کو برداشت کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا، سرداری نظام کو کس طرح چھوڑنے پر مائل نہ تھے، بد اخلاقی، شراب نوشی اور قتل و غارت گیری کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا، جسے چھوڑنے پر کوئی راضی نہ تھا۔ انسانوں کو غلام بنا کر ان کی خرید و فروخت منافع بخش کاروبار تھا، جس میں کسی رکاوٹ کو وہ برداشت نہ کرتے تھے۔ قیامت اور روز آخرت کے سب منکر تھے، اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے پیش نظر آغاز میں اپنی دعوت کو خفیہ طور پر چلایا، انفرادی ملاقاتیں کر کے لوگوں کو دعوت دی دین کی، جس کے نتیجے میں مومنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت نے اسلام قبول کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا اور اعلانیہ تبلیغ کا حکم ملا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان، قبیلے سے لے کر ہر ایک کو ہر موقع پر اعلان تبلیغ کی، انہیں صاف توحید اور دین اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے سخت انکار کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکاوٹیں تیار کی، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تعذیب کا نشانہ بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا مہم شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ نعوذ باللہ تیار کیا، آپ کے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کو سخت سزائیں دینے لگے۔ بالآخر اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور اسی کے ساتھ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل بیان شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ درود پاک کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔